ایک ساتھ جینا، مرنا یا لکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک زمانے میں مل کر سوچنا اور کسی ایک سمت کی تلاش میں سفر کرنا ہم عصری ہے۔ ایک مشترکہ گہرے طرز احساس کے بغیر دو شخص ایک دوسرے کے ہمنوا نہیں ہو سکتے۔ وحی پر شاعری کا گمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شاعری اور وحی میں کوئی قدر مشترک ضرور ہے۔ دراصل سچ اور جھوٹ کی سرحدیں ایک جگہ جا کر آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایک تخلیقی ذہن میں دو مختلف سطحوں کے خیالات کوئی بامعنی سمت اختیار کیے بغیر آسانی سے جا گزین نہیں ہو سکتے۔ کامیابیوں کی منزلیں طے کرنے والا ناکامی کے عبرت کدے میں دم توڑ سکتا ہے۔ ناکامی کی افتاد سے نکلتا ہوا انسان کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ کمزور عقیدہ الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند عقائد دوسرے عقیدوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ آرزو جب استدعا سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ باعزم انسان حسرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کرے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔ ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑے فیصلے، زیادہ فیصلے، فیصلے ہی فیصلے، اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں۔ ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کتاب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے تمہارا یہ احساس قوی ہو کہ تم نے ایک اچھے دوست کی معیت میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں انتصاب کے لیے نہیں، حجاب کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرد واحد کا اقتدار رحمت بھی ہو تو نتیجہ زحمت ہو جاتا ہے۔ حالات پیدا نہیں کیے جاتے بلکہ بعض تاریخی ضرورتیں انہیں پیدا کرتی ہیں۔ الفاظ میں خلوص ہو تو ان کی طاقت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ رائے عامہ اصل میں کسی قوم کا معنوی طور پر عسکری مظاہرہ ہوتا ہے۔ سیرت خد و خال میں نہیں بلکہ اعمال میں ہوتی ہے۔